جی یہ دیکھیے، آج کے سبق میں آپ ضمیر مجرور متصل دیکھیں گے کہ ضمیر وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا تھا کہ جو متکلم مخاطب غائب پہ دلالت کرے، اور مجرور یعنی جو حالت جر میں ہو، اور متصل یعنی جو ملی ہوئی ہو۔ تو ضمیر مجرور متصل بھی 14 ہیں، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس پر حرف جر داخل ہو، وہ حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے کیا ہوگی؟ مجرور ہو رہی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے دوسری وہ ضمیر کہ جس کے اوپر مضاف داخل ہو، اور وہ اس صورت کے اندر کیا ہو؟ مجرور ضمیر کہلائے۔ تو ضمیر مجرور بحرف جر یعنی ایسی ضمیر جس کے اوپر حرف جر داخل ہو، وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، لام حرف جر، لام حرف جر، لام حرف جر، یہ آپ حروف جارہ پڑھ لیں گے، 17 ہیں۔ با، تا، کاف، لام، واو، منص، مسخلہ، ربا، حاشا، من، عدافیہ، نالا، حتی، الی۔ جب وہ ضمائر کے ساتھ یوز ہوں گے تو وہ اس حیت میں یوز ہوں گے: لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، لکا تمہارے تم ایک مرد کے لیے، لکما تم دو مردوں کے لیے، لکم تم سب مردوں کے لیے، لکی تو ایک عورت کے لیے، لکما تم دو عورتوں کے لیے، لکنہ تم سب عورتوں کے لیے، لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ضمیر مجرور با اضافت یعنی ایسی ضمیر جو کہ مجرور ہو لیکن کس کی وجہ سے؟ حرف جر کی وجہ سے نہیں بلکہ اضافت کی وجہ سے، کہ کوئی حرف اس کے اوپر کوئی ایسا ورڈ مضاف داخل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہو۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ داری، دار کہتے ہیں گھر کو، تو دار گھر، یا ضمیر آئی تو اس کا کیا معنی ہوا؟ دار ری میرا گھر، دارونا ہمارا گھر، دارکا تو ایک مرد کا گھر، دارکما تم دو مردوں کا گھر، دارکم تم سب مردوں کا گھر، دارکی تو ایک عورت کا گھر، دارکما تم دو عورتوں کا گھر، دارکنہ تم سب عورتوں کا گھر، اور دارہو اس ایک مرد کا گھر، داروہما ان دو مردوں کا گھر، داروہما داروہم ان دو مردوں کا گھر، ان سب مردوں کا گھر، اور داروہا اس ایک عورت کا گھر، داروہما ان دو عورتوں کا گھر، داروہنہ ان سب عورتوں کا گھر۔ تو یہ آپ کے سامنے ضمائر ہیں جو کہ مجرور بحرف جر اور مجرور باضافت ہیں، کہ اس حیت میں کہیں پہ بھی آپ کو ضمیر نظر آتی ہے حروف جارہ کے ساتھ تو وہ ظاہر سی بات ہے لام حرف جر یا ضمیر مجرور کہلائے گی۔ اور داری تو یہاں پہ کس طریقے سے مجرور ہوگی؟ دار مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، دار مضاف نہ ضمیر مضاف الیہ۔ تو اس صورت کے اندر یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو رہی ہے، اور یہ حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے مجرور ہو رہی ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو فائدے کے طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ کبھی جملے کے شروع میں ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، بس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو اس میں یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جو بھی ضمیر غائب کی ہوتی ہے اس کا لازماً پیچھے مرجع موجود ہوتا ہے، یعنی وہ ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کبھی جملے کے شروع میں ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، بس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو ضمیر قصہ، اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ اب آپ اس کے اندر دیکھیں، انہو بے شک وہ، تحقیق وہ، کون وہ کون؟ اس ضمیر کا جو اگلا جملہ ہے وہ اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، ہو کا، کہ وہ کون؟ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ تو جو ایسی ضمیر ہو کہ اس کا پیچھے کوئی عبارت موجود نہ ہو، کوئی مرجع اس کا موجود نہ ہو جس کی طرف یہ ضمیر اشارہ کر رہی ہو، لوٹ رہی ہو، تو اس صورت کے اندر ایسے جملے کے اندر، ایسے کلام کے اندر شان کا معنی آ جاتا ہے۔ انہو زید قائم، تو معنی ہوگا تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے مؤنث کی ضمیر اگر ہو انہا، تو اب ہا ضمیر انہا، تحقیق بے شک وہ، کون وہ؟ اب اگلا جملہ آ کے جب اس کی تفسیر کرے، زینب قائمۃ، زینب کھڑی ہے، تو اس صورت کے اندر نحوی حضرات کا قاعدہ قانون ہے کہ اس صورت کے اندر ایسے کلام کے اندر معنی آ جائے گا قصے کا، کہ قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ اگر مؤنث ضمیر غائب کی ہے، مذکر غائب کی ہے، اور اس کا پیچھے مرجع نہیں ہے، تو وہاں پہ
اگلا جملہ آ کے اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہو تو اس صورت میں یہ ضمیر ضمیر شان کہلاتی ہے، اس صورت میں اس کلام کے اندر شان کا معنی آ جائے گا۔ اور اگر اس کے اندر یہ ضمیر مؤنث کی ہو اور اس کا مرجع پیچھے موجود نہ ہو، بلکہ اس کا اگلا جملہ آ کر اس کی کیا کر رہا ہو، تفسیر کر رہا ہو، تو ایسے کلام کے اندر قصے کا معنی آ جاتا ہے۔